بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حاضرین و ناظرین، ہماری گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں کے 14 رہنما اصول سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں۔ اس میں ہم نے پہلے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ بندگی صرف اللہ کی جائے گی۔ اب جو دوسرا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمدن میں خاندان کی اہمیت ہے، یعنی جو اسلامی خاندان قائم ہوگا، اسلامی تمدن قائم ہوگا، اس میں خاندان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ انسان ایک واحد مخلوق ہے جو خاندان بنا کر رہتا ہے، معاشرہ بنا کر رہتا ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا جاندار ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ مل کر رہ سکتا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اس کو خاندان کی ضرورت ہے، اس کو معاشرے کی ضرورت ہے، اس کو سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ یہ اکیلا رہ زندگی نہیں گزار سکتا، یہ جنگلوں میں نہیں رہ سکتا، پہاڑوں کے غاروں میں اکیلے زندگی نہیں بسر کر سکتا، بلکہ یہ مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ مل جل کر رہنے میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ خاندان کی ہے، اور خاندان کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماں اور باپ، والدین۔ والدین کے زیر سایہ ایک خاندان پرورش پاتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کے پھر اور بچے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک جوڑے سے، ایک ماں باپ سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور اس خاندان کے جو آپس میں تعلقات ہیں اور آپس میں ان کا ملنا جلنا ہے، اور آپس میں ملنے جلنے میں جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، ان سے ہی دراصل اسلامی تمدن بنتا ہے۔ اکیلے نہیں بنتا کہ آدمی اکیلا رہتا ہے، دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے تعلق کے بنیادیں، اس تعلق کے جو حقوق ہیں وہ باقاعدہ اسلام قائم کرتا ہے، جن میں سب سے بڑا حق اس نے قائم کیا ہے ماں باپ کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہر جگہ ماں باپ کا حق بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ماں باپ کے ذریعے ہی ایک خاندان کی اکائی آگے کو بڑھتی ہے۔ اس واسطے ماں باپ کی اہمیت پورے خاندان کے لیے ہے۔ ان کی عزت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کا ادا کرنا، ان کی ذمہ داریاں، یہ دونوں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو خود ماں باپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کے اچھی تعلیم کرے، اچھی تربیت دے، ان کے زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، حسن تربیت ان کے ساتھ، تربیت ان کی ایسی کرے کہ وہ ایک اچھے انسان اور اچھے شہری بن جائیں۔ یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور ان میں بہت زیادہ ذمہ داری ماں کی بھی ہے۔ ماں چونکہ اس کی گود میں بچہ پرورش پاتا ہے اور اس سے بہت مانوس ہو جاتا ہے، اس کی زیادہ قریب رہتا ہے، اس لیے اگر ماں چاہے تو بہت اچھی تربیت اپنی اولاد کی کر سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو وہ زندگی کے عمدگی خوبیاں بتا سکتی ہے، زندگی کی بہترین باتوں سے اس کو آگاہ کر سکتی ہے، اور اس کی فطرت میں وہ چیزیں حل کر سکتی ہے، ملا سکتی ہے کہ جو اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جائیں۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اور ماں اگر خود اچھی ہے، خود باعمل ہے، تو اپنی اولاد کو بھی باعمل بنائے گی، اور اس کا عمل کا اثر اولاد کے اوپر بھی پڑے گا۔ اصل میں تو اگر دیکھا جائے تو بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ ماں کے خیالات کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ جیسی اس کی سوچ ہوگی، جیسی اس کی فکر ہوگی، اس کا اثر ماں کے خیالات کا بچے کے خیالات پر پڑتا ہے۔
بعض اوقات تو صورت کا بھی اثر پڑ جاتا ہے، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ شکل و صورت پر بھی اثر پڑ جائے، تو خیالات کا اثر بھی پڑ سکتا ہے، اور خیالات آدمی کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ تو اگر ماں کے خیال صاف ستھرے اور پاکیزہ ہیں تو بچے پر ان خیالات کا ضرور اثر پڑے گا۔ یہ تربیت ماں باپ کی، یہ تو ان کی ذمہ داری ہیں۔ اسی طرح باپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پوری طرح خبر گیری کرے۔ دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ذمہ داری ہے اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔ اولاد پر ان کا حق یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے سامنے اف تک نہ کہے، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک مت کہو، نہ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرو، کوئی ایسی گفتگو نہ کرو جس سے ان کا دل شکنی ہو، ان کی دل ٹوٹے، بلکہ ان کی دلداری کرو، چونکہ بچپن میں تمہاری انہوں نے دلداری کی ہے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا۔ تو دراصل تمدن میں اور خاندان میں سب سے زیادہ اہمیت ماں باپ کی ہے۔ اگر ماں باپ اور اولاد کا رشتہ استوار ہے تو باقی رشتوں کے اندر بھی خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اس بات کو ہم اور ابھی تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور کھول کر بیان کریں گے کہ تمدن میں خاندان کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور خاندان میں والدین کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اس سے ایک کیسا اسلامی سوسائٹی اس سے بنتی ہے۔ اس پر ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اسلامی سوسائٹی میں اور اسلامی تمدن میں سب سے زیادہ اہمیت ہے خاندان کی، اور خاندان میں اہمیت ہے والدین کی، چونکہ والدین دراصل وہ ایک نقطہ ہیں جہاں سے پورا خاندان تعلق ہوتا ہے۔ تو اگر والدین کی عزت کی جائے گی اور والدین کے مرتبہ پہچانا جائے گا تو وہ خاندان بھی مربوط رہے گا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہے گا، ان رشتوں کے اندر خوبصورتیاں پیدا ہوں گی۔ اس بات اسلام نے بہت زیادہ زور اس پر دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ والدین کو اگر محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، کہ محبت کی نظر سے اپنے ماں کو باپ کو دیکھ رہے ہیں تو صرف دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اور یہ تربیت دی ہے کہ ادھر ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور ماں باپ کے جو حقوق ہیں اولاد کے اوپر، اولاد ان حقوق کو ادا کرے، اور اگر جب اولاد ان حقوق کو ادا کرے گی تو پھر ان کی اولاد بھی ان کے حقوق کو ادا کرے گی، اور ایک پورا خاندان جو ہے وہ آپس میں جڑا ہوا اور گٹھا ہوا اور ایک دوسرے کے رشتوں میں پرا ہوا خاندان، جیسے ہار ہوتا ہے کہ ہار کے دانے جو ہیں وہ ایک پورے دھاگے کے اندر پرے رہتے ہیں، وہ دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھیے کہ ماں باپ کہ یہ جو دھاگا ہے پورے خاندان کو پروئے رکھتا ہے ایک رشتے کے اندر۔ تو یہ دھاگا جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندانی رشتے اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اس واسطے اس پر بہت زیادہ اسلام نے زور دیا ہے، اور اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی اس کا حسن سلوک نہیں کرتا، ان کے حقوق کو نہیں پہچانتا، تو آنے والی پھر اولاد کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ پورا سلسلہ جو ہے وہ بکھر کر رہ جائے گا۔ ایک بڑا عبرت انگیز واقعہ میں نے پڑھا تھا اور نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچے کو خوب لکھایا پڑھایا، وہ قابل بن گیا اور اس نے بہت ترقی کر لی اور شہر میں بہت شاندار کوٹھی بنا لی۔ تو ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے بیچارے، والدہ کا انتقال ہو گیا، باپ بوڑھے ہو گئے،
تو بوڑھے آدمی کے اندر بہت ساری مزاج میں تھوڑی سی تندی بھی پیدا ہو جاتی ہے، مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے بڑھاپے کے اندر۔ تو جب وہ کھاتے واتے تھے تو کچھ گر جاتا تھا، کچھ کھانے کے اندر وہ سلیقہ مندی وہ نہیں رہتی تھی، کچھ کھا رہے ہیں کچھ گر رہا ہے، تو میز کے اوپر کھانے میں وہ جیسے ہونا چاہیے طریقہ وہ نہیں برت پاتے۔ تو اس کی بیوی نے یہ کہا، بہو نے ان کی، کہ ان کو الگ کھانا کھلایا کرو، الگ کمرے میں ان کو دے دیا کرو، یہاں کھانے کی میز پر بیٹھ کر یہ کھاتے ہیں تو تمیز سے اور اچھی طرح سے نہیں کھاتے، کھانا گرتا رہتا ہے اور وہ بہت برا لگتا ہے۔ تو ان کو الگ کمرے میں کھانا ان کا دے دیا جاتا تھا، اس میں وہ کھایا کرتے تھے۔ پھر بوڑھے آدمی تھے، جب وہ پلیٹ وغیرہ اٹھاتے تھے تو گر جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، ہاتھ میں لرزہ پیدا ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے تھے، تو ان کے واسطے ایک لکڑی کا پیالہ بنا دیا تاکہ وہ ٹوٹے بھی نہیں۔ تو جو کھانا ہوتا تھا اس لکڑی کے پیالے کے اندر ان کو دے دیا جاتا تھا تاکہ ٹوٹے بھی نہ، اور اس میں وہ کھایا کرتے تھے۔ تو ایک طرف بالکل ایک کمرہ جیسے کوئی نوکروں کے کوارٹر ہوتے ہیں، ایک طرف اس میں کوئی اہمیت نہ ہوتی اس کی، وہاں ان کو دے رکھا تھا، وہ بیچارے وہاں پڑے رہتے تھے، وہیں ان کا کھانا دے دیا جاتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا پوتا جو تھا وہ بہت مانوس تھا، وہ جاتا رہتا تھا ان کے پاس، ان سے کھیلتا رہتے تھے وہ۔ تو جب انتقال ہو گیا ان کا سامان وہاں سے جو ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی کچھ تھا وہ نکال کے باہر ڈالنے لگے، تو وہ لکڑی کا پیالہ بھی ڈالنے لگے۔ تو پوتا بھاگا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ لکڑی کا پیالہ مت پھینکنا، اس کو رہنے دو۔ تو ماں نے کہا کہ تم اس کا لکڑی کے پیالے کا کیا کرو گے؟ کہ جس طرح میرے دادا کو کھلایا جاتا تھا میں اپنے ابا کو اس میں کھلایا کروں گا۔ یہ ایک بڑی عبرت کی بات ہے کہ جو سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے وہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ اور اکثر دیکھا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک دنیا میں کیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ آخرت میں تو جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا کبھی بھی اطمینان اور چین سے نہیں رہتا۔ تو یہ تمدن میں جو اہمیت ہے وہ ہر طرح سے اہمیت ہے والدین کی۔ والدین کا سایہ سر کے اوپر ہو، پورا خاندان جڑا ہوا ہو، خاندانی تعلقات میں جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل رہا ہو، اس طرح سے پوری سوسائٹی، اسلامی سوسائٹی اسی طرح سے جڑی بھی ہوگی۔ جب خاندان جڑے گا تو سوسائٹی جڑے گی، اگر خاندان بکھرے گا تو سوسائٹی بکھرے گی۔ اس لیے کہ کئی خاندانوں سے مل کر سوسائٹی بنتی ہے۔ سوسائٹی کوئی الگ چیز نہیں ہے، انسانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے خاندانوں سے، خاندان بنتا ہے ماں باپ سے، جب ماں باپ ہوتے ہیں تب خاندان بنتا ہے۔ تو یہ جب سلسلہ آپس میں اسی طریقے سے جڑا رہے گا تو جو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی اور جو برکتیں ہوں گی اور جو فائدے پیدا ہوں گے اور اس سے جو تربیتی فائدے حاصل ہوتے ہیں ان کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ذرا مغرب کے ان معاشرے کو ذرا نظر ڈالیے کہ جہاں خاندان بکھر چکے ہیں، وہاں بوڑھے آدمیوں کے لیے ان کے الگ بنا دیے گئے ہیں، اس میں وہ رہتے ہیں ان گھروں میں، وہاں بیچارے پڑے رہتے ہیں بوڑھے آدمی۔ کبھی کبھار کبھی کرسمس پہ کوئی کارڈ بھیج دیا یا مبارکباد کو کوئی بچہ چلا گیا، ورنہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیسے صرف دے دیتے ہیں، پیسے دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک کہ آدمی اپنے ماں باپ کے خدمت کرے، محبت کرے، ان کے حقوق کو پہچانے، اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اس سے جو اس کے اخلاق کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے اخلاق کے اندر بلندی پیدا ہوتی ہے، اس میں جو ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف اٹھا کر اپنے ماں باپ کو آرام دینا چاہتا ہے، اسی طریقے سے وہ ماں باپ اپنی اولاد کو آرام دینا چاہتے ہیں خود تکلیف اٹھا کر۔ تو دنیا کے اندر یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ تکلیف اٹھاتے ہیں، ماں باپ کے لیے اولاد تکلیف اٹھاتی ہے۔ جب تم چھوٹے سے تھے تمہیں اپنا خود کام کرنے کے بھی قابل نہیں تھے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کس طرح سے سنبھالا، کس طرح تمہاری ناز برداری کی۔ آج اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو ناز برداری کی ضرورت ہے۔ یہ ایک قدرت کا ایک نظام ہے، اس نظام کو بدلنا اور خاندان کو بکھیرنا
یہ انسانی تمدن کے واسطے زہر ہے۔ تو اسلامی سوسائٹی میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ خاندان کی ہے۔ تمدن کے اندر خاندان کی بہت اہمیت ہے۔ خاندان کے ہونے سے بہت ساری چیزوں سے آدمی بچا رہتا ہے کہ بھائی میرا خاندان جو ہے وہ، اس کی ایک روایات ہیں، ان روایات کی پاسداری کرتا ہے۔ بہت ساری خاندانی خوبیاں ہوتی ہیں، مثلا کسی خاندان میں سخاوت ہے، کسی خاندان میں مہمان نوازی زیادہ ہے، کسی خاندان میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ زیادہ ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر دراصل ان روایات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اگر خاندان نہیں ہوگا تو یہ سمجھیے کہ وہ روایات آگے نہیں بڑھیں گی۔ ان روایات کو آگے بڑھانے کے لیے خاندان کا ہونا ضروری ہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا نے اچھے کام کیے تھے، ہمیں بھی یہ اچھے کام کرنے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کے یہاں مہمان نوازی تھی، کوئی مہمان آ جاتا تھا تو ہمیں بھی اپنے مہمانوں کا اسی طرح خیال رکھنا ہے۔ یہ چیزیں تمدن کے بنانے میں، تمدن کے قائم کرنے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ انسان اکیلا نہ پیدا ہوا، نہ اکیلا وہ رہ سکتا ہے۔ انسان تو ہمیشہ سوسائٹی بنا کر ہی رہتا ہے۔ یہ کوئی جانور نہیں ہے کہ اکیلا رہے، جنگل میں رہے۔ یہ تو انسانوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ رہنے میں برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں۔ ساری چیزوں کو ملا کر دیکھنا یہ ہے کہ سوسائٹی کا رخ کیا ہے۔ تو تمدن میں سب سے زیادہ اہمیت خاندان کی ہے، اور خاندان میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ دیکھو، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سلوک سے بڑھ کر سلوک کرنا، صرف بدلہ نہیں بلکہ بدلے سے زیادہ۔ بدلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنا کیا تم بھی اتنا ہی کرو، نہیں، اس سے بڑھ کر کرو، اس سے زیادہ ان کوشش کرو ان کو آرام پہنچانے کی، اس سے زیادہ کوشش کرو ان کی خدمت کرنے کی، اس سے زیادہ کوشش کرو ان کی دلداری کرنے کی، اس سے زیادہ کوشش کرو تاکہ تمہاری اخلاق میں، تمہاری تربیت میں، تمہارے نشست و برخاست میں اور تمہاری خاندانی روایات میں ان سب چیزوں کا اثر آئے۔ کیونکہ یہ چیزیں کوئی کتابوں سے نہیں آتی، یہ چیزیں آتی ہیں صحبت سے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا، اس سے یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہیں۔ یہ صرف کتاب کی عبارت پڑھنے سے انسان کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی، بلکہ تو دھیرے 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 اس کا مزاج بن جاتی ہیں، اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں، اس کی تربیت کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، جب وہ اپنے اس ماحول کے ساتھ اور اس فضا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس واسطے اسلام نے ان چیزوں کو بہت اہمیت دی ہے کہ ماں باپ اگر کسی میں ہیں تو ان کا وجود باعث خیر و برکت سمجھا جائے، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے واسطے ایک بوجھ ہو گیا، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ ان کا وجود ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے۔ تو یہ دوسرا ہم نے جو اصول قضا ربک بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور تمدن میں اہمیت ہے خاندان کی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عفوا إننا ضعفاء، يا